بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ آئیے سامعین، اب ہم آپ کو اپنی نئی ویڈیو کی طرف لے چلتے ہیں۔ ہماری یہ نئی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو خلیل اللہ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ نبیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت ابراہیمی کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو لازمی دیکھیں۔ آئیے اب ویڈیو کے حصہ اول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناحوت اور دوسرے کا حران تھا۔ حران کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام اور فلسطین میں اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی حکمرانی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور حکمران تھا۔
روایت ہے کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور بڑا خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکنے والے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر لیا اور اپنا خواب سنایا اور تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس بات نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر بابل کی سرزمین نوزائندہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اللہ کی منشا تھی، اور ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت منظور نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں میں ایک غار تلاش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچوں کو جنم دیا اور بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئے۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش کر رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ دو۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی جستجو اور نظام کائنات پر غور و تدبر کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے
باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات میں تاریکی چھا جائے تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، وہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ معزز دوستو، آج ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ اول سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے والدین اور باقی خاندان کے لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اب ویڈیو کے باقی حصوں میں آپ کو حضرت ابراہیم کی معبود حقیقی کی تلاش، حضرت ابراہیم پر نبوت کا نزول، بتوں کا توڑنا اور کافی زیادہ واقعات کا علم ہوگا۔ تو ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں اور ہمارے چینل احادیث اور قصائص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ والسلام، اللہ حافظ۔